بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. معزز محترم اور ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، نوجوانوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو زندگی میں کئی نئے سال عطا فرمائے اور ان سالوں میں سے ایک نیا سال اور عطا فرما دیا جس کو ہم 1443 کہتے ہیں. گویا بالکل سال کے ابتدائی ایام میں ہم اور آپ چل رہے ہیں. ایسے موقع پر چند باتیں خاص طور سے ہر ایک کو ذہن میں رکھنی چاہیے. سب سے پہلی چیز، جو سال ہمارا شروع ہوا ہے اس کو ہجری سال کہتے ہیں، قمری سال کہتے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت کئی کیلنڈر چلتے ہیں. بکرمی کیلنڈر چلتا ہے، قبل مسیح کا چلتا ہے، عیسوی کیلنڈر چلتا ہے، ہجری کیلنڈر چلتا ہے. ہندو اپنے رسم و رواج جو مناتے ہیں وہ بکرمی کے اعتبار سے مناتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے پہلے کے جو سال ہے اس کو قبل مسیح کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جو ایام ہیں، جو سال ہیں، ان کو عیسوی سن کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک سال جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے لیکن مارکیٹ میں ہے نہیں، وہ ہے ہجری اور قمری سال. سب سے زیادہ رائج ابھی چل رہا ہے عیسوی کیلنڈر. ہر گھر میں، ہر دکان میں، کارخانے میں، فیکٹری میں بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، کسی کو بھی پوچھا جائے سال کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر میں ختم ہوتا ہے. یہ سب کے ذہنوں میں. اس موقع پر شریعت نے خاص تعلیم مجھے اور آپ کو دی ہے کہ قمری سال کو بھی اپنے کیلنڈر میں جگہ دو.
یعنی مارکیٹ سے جب بھی کیلنڈر خریدا جاوے تو ساتھ میں بھلے ہی اس کو اردو سمجھنے والا کوئی نہ ہو، گھر کے 5-6 افراد میں ایک ہی آدمی اردو آنکڑے جانتا ہو، اردو لکھنا جانتا ہو، لیکن کیلنڈر وہ خریدو جس میں انگریزی کے ساتھ اردو تاریخ بھی لگی ہو۔ اگر مارکیٹ میں 30 روپے کا کیلنڈر صرف انگریزی کا ملتا ہے اور 50 روپے کا، تو 20 روپے مزید اضافہ کر کے خرید لو، چونکہ یہ ہمارے شعائر میں سے ایک مضمون روایت کا یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی بستی والوں میں سے کسی کو بھی ہجری تاریخ کا علم نہیں ہوا تو سب گنہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ بتایا اس تقویم کو، ہجری تقویم کو لٹکانا، اس کے بارے میں جاننا کہ آج کون سا مہینہ ہے اسلامی، کون سا سال ہے، کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے، پوری بستی میں سے اگر کسی کو نہیں معلوم ہوا تو سب گنہگار ہیں۔ اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے۔ سب سے زیادہ رائج کیلنڈر اس وقت عیسائیوں کا ہے۔ ہمارے سارے حساب و کتاب، لین دین، کاروبار کی تاریخیں اسی حساب سے چلتی ہیں۔ تو ہمارے ہر گھر کے فرد کو، ہمارے محلے کے ہر فرد کو مہینہ معلوم ہو، تاریخ معلوم ہو، سال معلوم ہو۔ 99% طبقہ اس سے غافل ہے۔ یہ عیسائی تہذیب میں دماغوں میں ایسی رچ بس گئی ہے کہ اس طرف سے ہمارا ذہن ہی ختم ہو گیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھی جاوے کہ ہم اسلامی کیلنڈر کو بھی فالو کریں گے۔ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہ ہی اسلامی کیلنڈر ہی کو فالو کرو تو ہمارے لین دین کے مسائل، حساب کتاب میں دقت اور پریشانی آئے گی۔ اس لیے ہم عیسائی کیلنڈر کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ میں اردو تاریخوں کا بھی علم رکھو۔ یہ اس سال کا سب سے پہلا پیغام ہے۔ ہر گھر میں یہ کیلنڈر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم یہ جان چکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے جو سال شروع ہوئے، جو تاریخ شروع ہوئی، اسے عیسوی کہتے ہیں۔ ہجری کیلنڈر اور قمری کیلنڈر کا حساب چاند کے حساب سے چلتا ہے، اور ہمارا اسلامی دن مغرب سے مغرب تک ہے، ان کا ادھر ہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں ادھر، رات کو آدھی رات کو شروع ہو جاتا ہے، آدھا دن ادھر ادھر گیا، آدھا دن ادھر گزر گیا، ادھر ہے ان کا۔ ہمارا مغرب سے شروع ہو کر مغرب تک ختم ہوتا ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے قمری حساب سے۔ اب ہجری کیلنڈر ہے کیا، قمری کیلنڈر ہے کیا، اس کے بارے میں اتنا زبردست حکم کہ ہر بستی کے کسی فرد کو نہیں معلوم ہوگا تو وہ گنہگار ہوں گے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہجری سال جو شروع ہوا ہے یہ ہجرت سے شروع ہوا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جب آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، نبوت ملتے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا، کلمے کی دعوت مارکیٹ میں پیش کی، اپنوں میں پرایوں میں، تو مخالفت شروع ہو گئی۔ اب یہ مخالفت بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ مکے میں ایک خاص اعلان ہو گیا کہ ہم اب تک حضور پاک علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو برداشت کرتے تھے، لیکن اب نہیں۔ پوری قوت کے ساتھ باطل میدان میں کود پڑا اور اس نے یہ عہد کر لیا کہ اب ہم مکے میں حرم شریف میں حضور پاک علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ کچھ نوجوانوں کو جمع کر کے انہوں نے ایمرجنسی میٹنگ بلائی اور کہا کہ یہ اور ان کو ماننے والے جہاں ملے تالیاں پیٹو، مذاق کرو، ان کو مارو، ان کے اوپر قہقہے لگاؤ، ان کو ذلیل کرو، گلی کوچو۔ یہ باطل نے منصوبہ بنا دیا۔ تب حضور پاک علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ سن نبوی 5 میں اپنے ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اب آپ حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ یہ سب سے پہلی اسلامی ہجرت ہے۔
اصل بتانا چاہتا ہوں ہمارا اسلامی سال بالکل ابھی شروع ہوا ہے اور ہجری کیلنڈر پر لانے کے لیے چند باتیں جاننا بہت ضروری ہے. اب ہم نے نیو ایئر بھی بہت جان لیے, فادر ڈے بھی بہت جان لیے, مدر ڈے بھی, ٹیچر ڈے بھی خوب خوشیوں سے منائے, ہمارے نوجوانوں نے منائے, ہماری عورتوں نے بھی منائے. کم از کم ہم اپنے شعار کو باقی رکھنے کے لیے اور جہاں سے ہمیں سب کچھ ملا ہے اس کی اگر بیسک تاریخ ہمیں نہ معلوم ہو, اس کی ابتدائی ہسٹری نہ معلوم ہو تو ہم آگے کیسے سمجھیں گے کہ اصل ہے کیا. ہجرت سے اس کی ابتدا ہو گئی. حبشہ کی طرف سن 95 میں پہلی ہجرت ہوئی, بہت مشہور ہے. 11 مرد اور 4 عورتوں نے ٹوٹل 15 آدمیوں کا قافلہ نکلا حبشہ کی طرف اور انہوں نے ہجرت کی اور حبشہ کے بادشاہ نے پھر استقبال بھی کیا. قریش کو پتا چلا کہ 15 آدمیوں کا قافلہ نکلا ہے, پیچھے سے گولی دوڑائی, سب کو پکڑ کے لاؤ, یہ ہمارے علاقے کے مجرم ہیں اور مجرم کو ایسے نہیں جانے دیا جائے گا. پکڑنے کے لیے بھیجا. اتفاق سے ان کی قسمت بہت اچھی تھی کہ حبشہ کی کشتی بالکل تیار تھی, یہ فوراً روانہ ہو گئے. دوسری ہجرت ہوئی سن نبوی 14 میں. اس وقت قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آیت لے کر آئے اس میں حکم دیا کہ اب عام ہجرت کا حکم ہے, ہر کوئی ہجرت کر سکتا ہے. چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے سن 5 میں اعلان فرمایا کہ اب ہم بہت پریشان ہو چکے ہیں. ہمارے جسموں کو چھلنیاں کیا گیا, ہم نے برداشت کیا. ہمارے گھروں کو جلایا گیا, ہم نے برداشت کیا. ہمارے گھروں کو لوٹا گیا, ہم نے برداشت کیا. ہمارے رشتہ داروں کو کچے چمڑے میں لپیٹا گیا, رسی سے گلے میں پھندا بنایا گیا, سب کچھ کیا گیا. لیکن اب ہمارے دین کا مسئلہ آ چکا ہے. اب ہمیں حرم شریف میں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. اب ہمیں نماز, اذان, دینی احکام کو فالو کرنے کے لیے اب سب سے بڑی رکاوٹ پورے کفار قریش پورے قوت کے ساتھ میدان میں آ گئے ہیں. اب ایسے موقع پر شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہجرت کرو. بعض مرتبہ ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے جب دینی احکام پر عمل کرنے سے روک دیا جائے, جب ہمارے شاعر پر پابندی لگا دی جائے. حضور پاک علیہ السلام نے سن 14 میں اعلان عام کر دیا اور کہا کہ اب ہجرت کرو. چنانچہ صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. حضور پاک علیہ السلام خود ابھی نہیں گئے, اپنے ساتھیوں کو روانہ کیا. اتنے کٹھن اور مشکل حالات میں امیر کو چاہیے کہ پہلے ساتھیوں کی سہولت تلاش کرے. ان کو کہا کہ بھاؤ یہ زمین چھوڑو اور رات کے تیسرے پہر میں سب روانہ ہو جاؤ, اور امیر سب خود مکے میں رہے. آپ نے حضرت مشہور ہے, ہم سنتے رہتے ہیں اس میں کتابوں میں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانت سپرد کی. حضرت ابوبکر کو رات کو آدمی بھیج کر کہا کہ میرے ساتھ سفر کرنا ہے. پھر آپ نے 3 دن غار ثور میں قیام فرمایا. یہ آپ کی مدینہ کی طرف پہلی ہجرت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے. مدینے والوں نے خوب زور و شور سے استقبال کیا. آپ کے پہنچنے سے پہلے کئی قبیلے اسلام میں داخل ہو چکے تھے. تو پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف. یہ کے بعد دیگر لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے رہے. کچھ دنوں میں ان کی تعداد 80 ہو گئی, کچھ دنوں میں 100 ہو گئی, اور وہاں اپنی میجورٹی بڑھ گئی. پھر دوسری ہجرت ہوتی ہے مدینے کی طرف سن 14 میں. حضور پاک علیہ السلام بھی اب تشریف لے گئے اور وہاں پر اپنا سارا کام کا شروع کر دیا. کیا کام شروع کیا؟ سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. اپنے ساتھیوں کو جوڑ کر بیٹھ کر کچھ خاص منصوبے دیے اور کہا کہ ہم بہت تنگ حالی میں پریشان ایسے علاقے کو چھوڑ کر آئے جہاں ہمیں بہت ستایا گیا. اب راحت کی سانس یہاں لیں گے اور اپنا دینی نظام بھی اور اپنا سیاسی نظام بھی بہت مضبوط کر دیا. دینی نظام کے لیے سب سے پہلے مرکز کی ضرورت تھی, مسجد نبوی کی تعمیر کی, اور سیاسی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے یہودیوں پر آپ نے ساری کھنگال لے لی کہ یہاں کے کتنے اسلام کے دشمن ہیں. سیاسی نظام مضبوط کیا, دینی نظام مضبوط کیا. مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اب صحابہ کرام اپنے اپنے اعتبار سے رہنے لگے. یہاں تک ایک بات اور عرض کر,
بات ہم نے چھوڑی تھی کہ ہمارا ہجری کیلنڈر کب سے شروع ہوتا ہے؟ ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ ہوا کیسے شروع؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ایک لیٹر لکھا، خط لکھا حضرت عمر کے نام، اور یہ کہلوا بھیجا کہ آپ کے فرامین جاری ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے خطوط آتے ہیں، حکم نامے آتے ہیں، اس پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ جب تاریخ نہیں ہوتی تو دن پتہ نہیں چلتا، آپ نے کب روانہ کیا یہ پتہ نہیں چلتا، جو حکم نامہ بھیجا ہے اس پر کب سے عمل شروع کیا جائے یہ پتہ نہیں چلتا، اور ریکارڈ میں محفوظ رکھنے کے لیے یہ سب باتیں ضروری ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے نام خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمرجنسی میٹنگ بلائی، بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، جمع کیا اور اس سلسلے میں مشورہ کیا کہ بھائی عیسوی کیلنڈر چل رہا ہے، وکرمی کیلنڈر چل رہا ہے، تو ہمارا بھی تو کوئی مضبوط نظام ہونا چاہیے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے تعریف فرمائی کہ انہوں نے مجھے متوجہ کیا۔ چنانچہ سارے حضرات مل کر بیٹھے اور انہوں نے دو چیزیں بطور خاص اس میٹنگ کا خلاصہ دی۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمارا اسلامی سال جو شروع ہو کس مہینے سے شروع ہو؟ کسی نے کہا ربیع الاول سے کرو، اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی۔ کسی نے کہا کہ نبوت کے سال سے ابتدا کرو، اللہ کے رسول کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ کسی نے اور کہا کہ آپ کی وفات پر کرو، کسی نے کہا کہ ہجرت سے کرو۔ یہ چار باتیں الگ الگ رائے تعین ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولادت اور نبوت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں شروع سے اختلاف 8، 12، 9، اگر اس کو بنیاد بنائیں گے اور نبوت کو بھی بنیاد بنائیں گے تو اختلاف آگے چلتا رہے گا، اس لیے نبوت اور ولادت کو چھوڑ دو۔ اب بچا وفات اور ہجرت کا۔ وفات سے مناسب اس لیے نہیں سال کو شروع کرنا کہ غم کا دن ہے، اور سال کی ابتدا غم کے دنوں سے کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں، وفات کو بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ اور ہجرت کو بنیاد بنایا۔ ہجرت کو کیوں بنیاد بنایا؟ اس لیے کہ یہی ہجرت ایسی چیز تھی جس نے مسلمانوں کو تنگ حالی، مصیبتوں سے نکال کر راحت کی سانس لینے کا جو مرکز اللہ پاک نے عطا کیا وہ ہجرت کے ذریعے سے عطا کیا۔ پوری دنیا میں اسلام کو پھلنے پھولنے کا جو موقع ملا وہ ہجرت سے ملا۔ اسلام کے ہاتھوں بڑی بڑی سلطنت آئی، بڑی بڑی فتح و نصرت جو ہوئی وہ ہجرت کی برکت سے ہوئی۔ وہاں تو دبے ہوئے تھے، چپکے سے تعلیم کرتے تھے، چپکے سے دار ارقم میں کام کرتے تھے، کوئی موقع نہیں تھا۔ یہ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں جو ہاتھ میں آئی یہ ہجرت کی برکت سے تھی۔ چنانچہ ہجرت ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو مستقل کئی کتابیں لکھی جا سکتی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور وہ جو بڑے بڑے دانشوران تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہجری سال سے اس کی ابتدا کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اللہ کے رسول نے ہجرت تو ربیع الاول میں کی تھی، تو ربیع الاول سے ربیع الاول پہلے سال ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر کا زمانہ بھی پورا اسی طرح گزرا، ربیع الاول سے ربیع الاول میں ہجرت ہوئی۔ 8 ربیع الاول کو آپ پہنچے تھے مدینے میں، تو حضرت ابوبکر کا زمانہ بھی اسی طرح گزر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے بطور خاص یہ نوٹ کیا کہ نہیں، اب جو ہے سال شروع ہو تو کس سال سے؟ ایک بات تو طے ہو چکی کہ ہجرت کو بنیاد بنایا جائے، ولادت، وفات، نبوت نہیں۔ دوسری چیز اس میٹنگ کا جو خلاصہ تھا جو اس میں پاس ہوا یہ ہوا کہ چلو بھائی ہجرت سے ہم شروع کرتے دیتے ہیں، لیکن ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی ہے، اب مہینہ بھی چننے کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی کسی نے کہا رجب، کسی نے کہا کہ رمضان بہت پاک مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، یہاں سے ہجری سال کی ابتدا ہونی چاہیے۔ کسی نے رجب کہا، کسی نے ربیع الاول کہا، کسی نے محرم کہا، اور اپنے ہر ایک نے اپنی اپنی وجہ بتائی کہ رجب میں اس لیے، ربیع الاول میں اس لیے، رمضان میں اس لیے۔ آخر ہوتے ہوتے محرم الحرام میں اس سال کی ابتدا قرار پائی، اور اس کی بنیاد یہ بنائی گئی کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم ملت ابراہیمی کا اتباع کرو۔ ایک سوال ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اپنی شریعت لے کر آئے،
ان کی شریعت ختم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی شریعت ختم. نوح علیہ السلام تھے, ان کے زمانے میں ان کی شریعت تھی. جب تک وہ زندہ رہے جب تک ان کی شریعت تھی. اس کے بعد جو نبی آیا پہلے نبی کی شریعت منسوخ. تو یہاں بھی وہ ایک قاعدہ چلنا چاہیے تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے اور اس وقت 2000 سال پہلے, تو اللہ کے نبی کو اتنے پیچھے لے جا کر کہا کہ آپ ان کی شریعت کا اتباع کرو. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے, اس کی 2 وجہ ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے انبیاء میں ایسے ہیں کہ ان کو ساری قومیں مانتی ہیں. یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, منافقین بھی مانتے ہیں, کفار اور مشرک جو اس وقت جو مطلب اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے, وہ سارے قبائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جس مکہ میں پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہو, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ مانتے ہیں, چنانچہ آپ کی بات کو ان کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا نام لینا پڑے گا اور آپ کی شریعت کو بیچ میں لانا پڑے گا. تو کہا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, کہ آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کرو. حضور پاک علیہ السلام کو کل 40 احکام ایسے دیے گئے جو دیے ہی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھے. ختنہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام. زیر ناف بال کاٹنے کا رواج سب سے پہلے آپ ہی سے شروع ہوا. اس کے علاوہ جو ہم ابتدائی سنتیں حضور پاک علیہ السلام کے مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جو آتی ہے یہ سب دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سال جو شروع ہوتا تھا وہ محرم سے شروع ہوتا تھا. چنانچہ یہ صحابہ کرام کی میٹنگ میں جو 4 مہینے پیش کیے گئے اس میں محرم کا انتخاب جو کیا گیا, ایک روایت کے مطابق چونکہ 2000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں محرم سے شروع ہوتا تھا, اس لیے بنیاد بنا کر محرم سے شروع کر دیا. یہ محرم کا مہینہ دوسری ایک بار ہمارا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے, بڑی اہمیت کا حامل ہے. لیکن ہم لوگ تھوڑا آؤٹ لائن پر اس لیے چلے گئے کہ عیسائی کیلنڈر کو فالو کرتے کرتے ان کی تہذیب دماغ میں اتنی رچ بس گئی کہ 99% طبقے کو سال بھی معلوم نہیں ہوتا کہ 1441 ہے کہ 40 ہے, حالانکہ ہے 43. مہینہ بھی بعض مرتبہ نہیں معلوم ہوتا. جو مشہور ہے عید الفطر, عید الفطر خود ہندو رکشہ ڈرائیور والے پوچھتے تمہاری عید کب ہے, تو کہہ رہے ہیں دسمبر میں آتی ہے, اتنا معلوم ہے. دیوالی کب ہے تو وہ ایگزیکٹلی بتاتے ہیں. رمضان کا مہینہ کب ہے تو وہ ہی نہیں کہتا کہ رمضان محرم کے حساب سے 8واں مہینہ ہے کہ 9واں مہینہ ہے کہ 10واں مہینہ ہے, وہ انگریزی کے حساب سے بات کرتے ہیں. بہرحال اس تہذیب نے مجھے اور آپ کو اتنے بڑے نقصان میں ڈال دیا کہ جو بنیادی اور بیسک باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں رہی. اب یہاں پر عیسائی لوگوں کے یہاں پورے سال میں سب سے بڑے جو دن ہوتے ہیں وہ دسمبر کے دن ہوتے ہیں. ہم سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑے دن کون سے عظمت کے اعتبار سے, تو کہتے ہیں دسمبر. ارے بھائی دسمبر تو ان کے یہاں بڑے ہیں, حالانکہ سال کے سب سے چھوٹے دن ہیں. تو سال کے سب سے چھوٹے دن ہیں اور عظمت کے اعتبار سے بڑے ہیں, تو ان کی خوشیوں کی تہواروں کو ہم فالو کرتے ہیں. بھائی دسمبر میں کیوں اور نیو ایئر کیوں ہم نہیں مناتے اور ان کی اتباع کرتے ہیں, حالانکہ ہمیں ان کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. بعض مرتبہ تو حرام تک قرار دیا گیا ہے, ہم اس کا ارتکاب کرتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے. دوسری بات, دسمبر ان کے بڑے دن ہیں, نیو ایئر ان کے دن ہیں, وہ خوشیاں مناتے ہیں, پٹاخے پھوڑتے ہیں, لڈو تقسیم کرتے ہیں, پوری رات ناچتے ہیں. ہمارا محرم جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب جنوری کی پہلی تاریخ ہو تو آپ اخبار اٹھا کر دیکھنا, مبارکبادی خوشیاں ایک دوسرے کو مطلب یہ ہے کہ مبارکبادیاں دینا. اور ہمارا جب محرم شروع ہوتا ہے تو ہمیں بھی مبارکبادی ایک دوسرے کو دینی چاہیے. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو کہیں کہ اللہ آپ کو نیا سال مبارک کرے, آپ کو اللہ یہ نئی خوشیوں کے ساتھ یہ گزارے اور خیر و برکت عطا فرمائے. لیکن ہمارا حساب غم سے شروع ہوتا ہے, ماتم سے شروع ہوتا ہے اور رونے دھونے سے شروع ہوتا ہے, اور اس کا اثر یہاں تک پڑتا ہے کچھ خاص تمام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں منگنی بھی نہیں کر سکتے.
शादी भी नहीं कर सकते, निकाह भी नहीं कर सकते, दूसरे अच्छे अच्छे कामों से मुझे और आपको इस नए साल ने रोक दिया। तो ये वहां से चली है ये बात। तो इससे एहतराज किया जाए, खूब मुबारकबादी दे, खूब एक दूसरे को दुआ दे। अल्लाह पाक पिछले साल के मुकाबले में इस साल को हम सब के लिए खैर बरकत का बाइस बना दे। बहरहाल खुलासे कलाम मेरे भाइयों ये है, सबसे पहली बात तो मैंने ये कही कि हम अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करते हैं तो साथ में ऐसा कैलेंडर खरीदें जिसमें अरबी और उर्दू और कमरी सालों का भी लिहाज रखा गया हो। दूसरे नंबर पर हिजरत, ये हमारा सबसे बुनियादी अकीदा है। जब भी नया साल शुरू हो तो हिजरत के बारे में हर छोटे बड़े आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि हिजरत क्या है, अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाई और हिजरत की बरकत से अल्लाह ने कैसी कैसी फुतूहात अता फरमाई, ये बात भी जहन में होनी चाहिए। और इसकी हिजरत को बार बार हर साल दोहराना चाहिए ताकि हर शख्स को ये मालूम हो कि हमारा हिजरी साल शुरू होने की वजह क्या है। उनको तो मालूम है कि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत 25 दिसंबर को हुई, हालांकि बात सही नहीं। हम यही समझ रहे हैं, अच्छा खासा तबका यही समझ रहे हैं कि 25 दिसंबर को एक छोटी सी दलील देकर बात खत्म कर। हम समझ रहे हैं कि वो कहते हैं कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और यही विलादत का दिन है और यही तारीख है। हम कहते हैं कि ये बात गलत है। बाद मुफस्सिरीन ने बहुत अजीब बात यहाँ बयान की कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत, अगर ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत जब हुई तो मरियम अलैहिस्सलाम एक जंगल में थी, आसपास कोई नहीं था। ऐसे मौके पर विलादत होती ईसा अलैहिस्सलाम की और अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते हैं वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म देते हैं अल्लाह पाक कि तुम तो जंगल में हो, कोई आसपास नहीं देख रहे खाने पानी का इंतजाम करने वाला, ये तुम्हारे झाड़ खजूर का झाड़ है, उसकी टहनी हिलाओ, ताज़ी खजूरें गिरेगी। मुफस्सिरीन ने यहाँ से एक नुक्ता निकाला कि खजूरें तो मशरिक़ वुस्ता के जो इलाके हैं उनमें खजूरें गर्मी के मौसम में होती और दिसंबर का महीना ठंडी का है, तो वहां पर कैसे ठंडी के जमाने में खजूरें आ गई। इससे मालूम हुआ कि इनका ये इस्तेदलाल करना गलत है। दूसरी बात आगे कुरान क्या कहता है, कुली वशरबी वकर्री है, और खजूर खाओ और ये ठंडा पानी पियो। दिसंबर के महीने में कौन ठंडा पानी पीता है भाई, गर्मियों में पीते हैं मई जून में। तो यहाँ उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि नहीं, ये दिसंबर का महीना नहीं था, जब महीना नहीं था तो 25 तारीख भी कैसे सही हो। तो गोया वो गलत, हम भी गलत। वो गलत करते हैं तो उनका अकीदा है, हम क्यों गलत करें। इसलिए हम अपने शियार को मजबूत करें, अपने महीने को मजबूत करें, अपने कमरी साल को मजबूत करें और अपने कैलेंडर में अंग्रेजी तारीखों के साथ इस्लामी तारीखों का भी याद रखना और उसको भी थोड़ी जगह देना हम सब के लिए जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला इन नया साल में मुबारक फरमाए। पिछले सालों में जो गलतियां हुई, जो गुनाह हुए, उन सब से सच्ची पक्की तौबा फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला एक नए जज्बे और नए हौसले के साथ इस साल हमें आमाल के एतबार से, दीन के एतबार से, सियासत के एतबार से हम सबको आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए।